بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 21 رمضان المبارک کو ہوئی، اور آج 21 رمضان المبارک ہے، تو اس حوالے سے حضرت علی کی عقیدت میں، حضرت علی کی یاد میں کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت بڑا شان اور مقام عطا فرمایا۔ حضرت علی کا شان کیوں نہ ہو، جس کو نبی بیٹی دے اور جس کو بیٹے اللہ جنتی نوجوانوں کے سردار عطا کرے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان بہت بڑا ہے اور مقام ہے، اللہ نے ان کو مقام، عزت، شان دیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ کیسا تعلق تھا، ان سے وہ عداوت رکھتے تھے یا ان سے محبت رکھتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ منبر پہ تشریف لائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں ساتھی، نبی کے قریبی، نبی کے وزیر، نبی کے قریب رہنے والے، نبی کے دونوں ساتھی حضرت ابو بکر اور عمر، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی ساتھی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ جو آدمی نبی کے ان قریبی ساتھی یعنی حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ ان اکابر کو اگر کوئی شخص برائی کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں سے بیزار ہوں، میرا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے جو لوگ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو برائی سے بیان کرتے ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں علی ان سے بیزار ہوں، مجھ علی کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص جو حضرت ابو بکر اور عمر پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کا تذکرہ برائی کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دنیا اور آخرت کی سزا ان پر لازم اور ملزوم ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بیان فرما رہے ہیں۔ یہ حضرت علی کا قول ہے، پیارے علی کا، نبی کے داماد علی کا، حسنین کریمین کے والد محترم کا، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاوند کا قول ہے۔ حضرت علی کا وہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا تذکرہ برائی کے ساتھ بیان کرتا ہے، اس کے اوپر دنیا اور آخرت کی سزائیں لازم اور ملزوم ہیں۔ یعنی حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جو نبی کے ساتھیوں کی توہین کرے، توقیر کرے، یا نبی کے ساتھیوں کا تذکرہ برائی کے ساتھ کرے، جن کو قرآن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہے، جن کے شان میں اللہ قرآن اتارے، نبی جن کو اپنا ساتھی رکھے، نبی کا جن کے ساتھ تعلق ہو، نبی جن کے ساتھ دکھ سکھ میں نبی رہے، نبی کے قریبی ساتھی ہوں، جو ان کا تذکرہ برائی کے ساتھ بیان کرے گا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسا شخص دنیا کے اندر بھی سزا میں مبتلا ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی اللہ ایسے شخص کو نہیں چھوڑیں گے، اللہ سزا دیں گے، اللہ انہیں عبرت کا نشان بنائیں گے۔ تو وہ کیسا شخص ہے جو نبی کے ساتھیوں کو برا کہے،
وہ کیسا شخص ہے جن کے ساتھ نبی مشورہ کرے، جن کے ساتھ نبی اٹھے، نبی بیٹھے، نبی کھائے، نبی پیے، جن کے ساتھ نبی اپنے رشتے جوڑے، جن کے ساتھ نبی اپنے رشتے طے کرے، تو وہ کیسا انسان ہو سکتا ہے جو ان کو برائی کے ساتھ بیان کرے؟ میں اسے انسان تو نہیں کہہ سکتا، میں اسے حیوان کہہ سکتا ہوں۔ آؤ ہم نبی سے بھی محبت کریں، نبی کے خاندان کا احترام کریں اور نبی کے ساتھیوں کا احترام کریں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان ملفوظات کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہوئے، ان ملفوظات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے حضرت علی کے فرمان کو آئیے ہم زندگی گزاریں، تاکہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائیں۔